اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حاضرین، ناظرین اور جالسین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مقدس مہینہ سید الشہور، شہر الطہور، شہر المغفرت و شہر التوبہ والاستغفار و شہر البرکہ، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ خدا آپ سب کو سلامت رکھے اور آپ سب کو اجر اجزل عنایت کرے انشاءاللہ تعالی۔ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ کو اس منزل شرف تک خدا لے جائے جہاں پر جانا ضروری ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور آئیے معصوم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کریں، پوچھیں معصوم سے کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ علت کیا ہے، روزہ کیوں واجب ہے، ریزن کیا ہے، سبب کیا ہے۔ آئیے معصوم سے سوال کرتے ہیں۔ علت الصوم، روزے کی علت کیا ہے؟ بھائی سوال ہو سکتا ہے، ہم روزہ رکھتے ہیں تو کیوں رکھتے ہیں؟ فار واٹ، کس لیے روزہ رکھتے ہیں اور روزہ کیوں رکھوایا گیا ہے ہم پر، روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ آئیے معصوم سے سوال کرتے ہیں۔ قال المعصوم علیہ الصلاۃ والسلام امتحنہم بضرب من الطاعۃ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے روزے کے ذریعے امتحان لیا ہے اپنے بندوں کا۔ ینال بہا عندہ الدرجات، اور اس روزے کے ذریعے سے، اس روزے کے ذریعے سے، صوم کے ذریعے، صیام کے ذریعے صائم، روزہ دار درجات کو پالے گا۔ ینال بہا عندہ، یعنی عند اللہ، عندہ کی ضمیر خدا کی طرف جا رہی، عند اللہ الدرجات، یہ بندہ، یہ خدا، یہ بندہ خدا، خدا کے نزدیک جو عظمت ہے اس شخص کی، اس مخلوق کی، اس صائم کی، اس روزے دار کی، بہت عظیم اس کی منزلت ہے۔ اگر یہ روزہ دار چاہتا ہے کہ شرف حاصل کرے، تعزیز حاصل کرے، آسمان شرف تک پہنچ جائے، تو کیا کرے؟ روزہ رکھے۔ روزہ اللہ نے اس لیے رکھوایا ہے تاکہ بندوں کا امتحان لے سکے، اور اس روزے کے ذریعے معصوم فرماتے ہیں اسی روزے کے ذریعے آپ کو درجات عطا کرے گا خدا۔ تو ہم روزہ کیوں رکھیں؟ بھئی روزہ رکھیں گے تو درجات ہم کو ملیں گے، روزہ رکھیں گے تو ہمارے گناہ جل جائیں گے، روزہ رکھیں گے تو نفس ہمارا کنٹرول میں رہے گا، روزہ رکھیں گے تو بیماریوں سے نجات ہمیں حاصل ہوگی، بیماریاں ہمیں نہیں آئیں گی ہمارے قریب۔ روزے کی بنیاد پر خدا ہمیں بلندیاں، اعزاز عطا کرے گا۔ یہ معصوم کا جملہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد معصوم فرماتے ہیں ینال بہا عندہ الدرجات لیعرفہم فضل ما انعم علیہم من لذۃ الماء وطیب الخبز۔ اللہ اکبر۔ وَإِذَا عَطَشُوا يَوْمَ صَوْمِهِمْ ذَكَرُوا يَوْمَ الْعَطَشِ الْأَكْبَرَ فِي الْآخِرَةِ وَزَادَهُمْ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي الطَّاعَةِ۔ عظیم جملہ ہے وقت کے امام کا، عظیم جملہ ہے معصوم کا، اہل بیت کا۔ فرماتے ہیں کہ معصوم فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ تاکہ ان نعمتوں کو جو اللہ نے بندوں کو عطا کیا ہے ان کا احساس تو ہو سکے۔ روز کھاتے ہیں پیتے ہیں بٹ پانی کا احساس نہیں ہوتا۔ ایک دن روزہ رکھ لیجئے، احساس ہو جائے گا کہ پانی کی اہمیت کیا ہے۔ ایک دن روزہ رکھیے، کھانے کی اہمیت آپ کو پتہ چل جائے گی، کھانا کسے کہتے ہیں۔ روزے کے ذریعے سے جو نعمتیں خدا نے ہمیں دیا ہے اس کا احساس تو پیدا ہوگا۔ یہ معصوم کا جملہ ہے۔ اور اس احساس کے ذریعے وَإِذَا عَطَشُوا يَوْمَ صَوْمِهِمْ، جس دن یہ شخص، یہ صائم روزہ رکھتا ہے، اس دن روزے کی حالت میں اپنی عطش اور پیاس کا احساس کرے گا تو یہ پیاس اس کو یاد دلائے گی روز محشر کی پیاس، یعنی اس کا ذہن روز محشر کی طرف جائے گا۔ اور جب روز محشر کی طرف جائے گا تو کیا کرے گا یہ بندہ؟ وَزَادَهُمْ ذَلِكَ رَغْبَةً فِي الطَّاعَةِ، تو یہ بندہ اور زیادہ اطاعت کرے گا، یہ بندہ اور عبادت کرے گا، یہ بندہ اور کار خیر کرے گا، یہ بندہ روزہ رکھے گا، یہ بندہ عبادت کرے گا، اطاعت کرے گا، کار خیر کرے گا، زبان پر کنٹرول رکھے گا، نفس پر کنٹرول رکھے گا، کسی کو ہرٹ نہیں کرے گا، کسی کو ستائے گا نہیں۔ یہ بندہ مکمل تیار ہو کے ایک مومن، ایک عظیم مومن، ایک گریٹ مومن بن کے ڈے آف ججمنٹ میں امام کے سامنے جائے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن کی آیت یہ آواز دیتی ہے کہ یوم ندعو
کل اناس بامامہم، ہم قیامت کے دن ڈے آف ججمنٹ میں آپ کو تنہا نہیں بلائیں گے. واٹ ڈز اٹ مین تنہا نہیں بلائیں گے؟ تو پھر کون جائے گا ہمارے ساتھ؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. او اللہ اکبر، کیا عظیم آیت ہے. یعنی قیامت میں ہم تنہا نہیں جا سکتے، ہم کو اپنے امام کے ساتھ جانا ہوگا. تو امام کے ساتھ جانا ہوگا تو جب امام ہم کو لے جائیں گے اپنے ساتھ تب تو ہم جائیں گے. جب امام ہم کو ڈے آف ججمنٹ میں محشر میں اپنے ساتھ لے جائیں گے تب تو ہم جائیں گے. یقینی طور پر امام لے جائیں گے، مگر شرط ہے کہ ہم مزاج امامت سے آشنا ہوں. شرط ہے کہ ہم مزاج معصوم سے آشنا ہوں اور زندگی ہمارے ویسی ہی ہماری زندگی گزرے جیسے امام چاہتے ہیں. آئیے سرکار دو عالم نے کیا عظیم جملہ کہہ دیا. پیغمبروں کے پیغمبر نے، سردور انبیاء نے، وارث شریعت نے کیا عظیم جملہ کہا. فرماتے ہیں اللہ اکبر، کیا جملہ ہے، کیا حدیث ہے پیغمبر کی. جعلہ اللہ، اللہ نے قرار دیا. جعل اللہ، جعل اللہ، اللہ نے قرار دیا کیا؟ قرۃ عینی فی الصلاۃ والصوم. اللہ اکبر، اللہ نے یہ قرار دیا ہے روزہ اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرۃ عینی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی روزہ اور نماز کس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ رسول کی. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رسول کی آنکھوں میں ہم ٹھنڈک پہنچائیں اور نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی سے ہم عشق کرتے ہیں، سرکار سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. اس لیے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص، کوئی بندہ، کوئی مومن یا مومنہ روزہ رکھتی ہے، نماز پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے، تو اس کی وجہ سے نبی کو سکون ملتا ہے، آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچتی ہے. بندگان خدا جب دعا کر نماز پڑھتے ہیں یا روزہ رکھتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے اپنی پوری زندگی کو صرف کر دیا میسج آف گاڈ کو کنوے کرنے میں. So we have to understand what is the actual message of Prophet of Allah. What is the Prophet saying to us? ہم سے کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر خدا؟ امام زمانہ ہم سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، فکر کرنا ہوگا کہ ہمارا امام ہم سے چاہتا کیا ہے. رمضان کا جب مہینہ آیا ہے تو کیا وقت کا امام ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے؟ ہمارے اعمال کو نہیں دیکھ رہا ہے، ہمارے افعال کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ سب ہمارے اعمال کو امام دیکھتے ہیں اور ہمارے ایکشنز کو بھی دیکھتے ہیں. شب جمعہ ہمارے اعمال امام تک جاتے ہیں. اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہماری فلاں دعا قبول ہو جائے، قبول ہو جائے گی آپ کی دعا، امام کو راضی کر لیجئے، امام کو راضی کر لیجئے، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. وقت کے معصوم کو راضی کیجئے، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. میں اس اہل بیت چینل پر آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم آپ عہد کیجئے اپنے وقت کے امام کے ساتھ کہ مولا آج کے بعد سے میں کوئی گناہ نہیں کروں گا، کوئی گناہ نہیں کروں گا. کوشش یہ کروں گا کہ آپ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں، آپ کی سینگ اور آپ کے مزاج کے مطابق زندگی گزاروں، اس لیے کہ آپ وہی چاہیں گے جو خدا چاہے گا. معصوم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. ہمیں چاہیے کہ وقت کا معصوم ہمارے سامنے ہے، پردہ غیب میں ہے. And also if you would like to seek help more and more, امام کو راضی کیجئے. ہیلپ اگر آپ کو چاہیے امام کو راضی کیجئے، مولا آپ کی مدد کریں گے. If you would like to increase your risk, آپ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں، وقت کے امام سے کیوں نہیں کہتے؟ مدد چاہیے وقت کے امام سے نصرت کیوں نہیں لیتے؟ اگر کوئی بیمار ہے وقت کے امام کو پکاریے، امام مدد کے لیے تیار ہیں، مگر ہم مدد نہیں مانگتے. جائیے خلوت میں جائیے، نماز شکر ادا کیجیے، اور نماز کے بعد 2 رکعت نماز امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام پڑھیے اور وقت کے امام سے گفتگو کیجیے، وقت کے امام سے کلام کیجیے، اور کلام کر کے وقت کے امام سے گریہ کیجیے اور اپنے کرب کو، اپنے درد کو، اپنی مصیبت کو وقت کے امام سے بیان کیجیے. یقینی طور پر وقت کا امام نصرت کر رہا ہے، اور ہم سب کی بھی وقت کا امام نصرت کرے گا. ہم کہاں ہیں؟ وقت کا امام ہمیں پکار رہا ہے اور ہم ہیں کہ خود کو تیار نہیں کر رہے ہیں. خدا ہم سب کو اس لائق بنا دے، اس لائق بنا دے، اس لائق بنا دے خدا ہم سب کو کہ ہم صحیح معنوں میں امام کے ناصرین اور مساعدین میں ہمارا شمار ہو سکے. خدا آپ سب کو سلامت رکھے.
اپنی دعاؤں میں مجھ کو شامل رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔